السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قبلے کی طرف پیر پھیلانا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں آپ جان لیں کہ قبلہ وہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہی رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے۔ اسے اللہ نے بیان فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کا وہی قبلہ کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کعبہ شریف ہماری نماز کے لیے قبلہ ہے۔ اب قبلے کا ادب تو یہی ہے کہ آدمی اس طرف پیر ہرگز نہ کرے۔ قبلے کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے۔ در مختار اور فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب کے اندر یہی بات واضح اور ظاہر ہے کہ قبلے کی طرف پیر پھیلانا یہ بے ادبی ہے اور سوء ادب ہے، مکروہ ہے، لہٰذا ایک مومن کو قبلے کی طرف پیر پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے بھولے سے پھیلا دیا یا نیند میں پھیلا دیا تو اس کا حکم الگ ہے، یعنی یا تو بوجھ ہے، مجبوری ہے، اس لیے وہاں پر کراہت کا حکم نہیں لگائیں گے، لیکن جان کر کے پھیلانا بہرحال مکروہ ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے، اور قبلے کا جتنا ہمیں ادب اور لحاظ ہوگا اتنی ہی ہمیں برکت ملے گی۔ اس بارے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا۔ دو طالب علم ایک مدرسے میں ساتھ گئے پڑھنے کے لیے، دونوں برابر کی ٹکر کے تھے، لیکن ایک نے نہایت شاندار طریقے سے علم حاصل کیا جبکہ دوسرا علم میں کمزور ثابت ہوا۔ لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک علم کے میدان میں اچھا نکل گیا اور دوسرا کمزور نکل گیا۔ تو جب تحقیق کرنا شروع کیا تو ان کے پڑھنے کے انداز کو جب دیکھا گیا کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے کس طریقے سے پڑھتے تھے تو وہاں پر ظاہر ہوا کہ ایک قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا تھا اور دوسرا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پڑھتا تھا۔ لہذا قبلے کی طرف جب پیٹھ کیا تو وہ نور علم حاصل نہیں ہوا، تو اب اگر کوئی جان کر کے پیر پھیلائے گا تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے، لہذا بچنا ضروری۔